تو یاد رکھو بالکل دنیا کی مثال ایسی ہے، جو دنیا میں سکون کا متلاشی ہوتا ہے نا، کہ بس مجھے سکون چاہیے، مجھے سکون چاہیے، میری سٹریس ختم ہو جائے، میری ٹینشن ختم ہو جائے، اس کی ٹینشن کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کو اگنور کر دو۔ اللہ نے میرے ذمے جو کام لگایا ہے میں اس میں لگ جاؤں گا، بس ختم، ٹینشن ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے میرا ہیڈ ایک نہیں ہے۔ وہ پریشانی میں خوش ہے تو میں پریشان خوش ہوں، اس کا سب سے پہلا علاج یہ ہو کہ پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یعنی ٹینشن ختم کرنے کی ٹینشن بھی چھوڑ دو، ہم اس کے مکلف ہیں جو ہمارے بس میں ہیں۔ اس کی مثال، ہمیں شریعت نے صحت کے اسباب کا حکم دیا کہ آپ ایسی چیزیں نہ کھاؤ جس سے صحت خراب ہوتی ہے، آپ لائف اسٹائل ایسا رکھو جس سے صحت بنتی ہے، اسباب اختیار کرو۔ نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے۔ بہت سے لوگ بہت کچھ کر کے بھی کینسر مر جاتے ہیں، اور بہت سے بد پرہیزی کر کے بھی 100 سال زندہ رہتے ہیں۔ تو ہم مکلف ہیں اس کام کے جو ہمارے ذمے قدرت نے لگایا ہے۔ اگر ایک آدمی صحت کی فکر کرتا ہے اتنی جتنی شریعت نے کہا ہے، احتیاط کرو، ہمارے نبی کی جو غذائیں تھیں، سادہ غذائیں تھیں، محنت تھی، وقت پہ سونا، وقت پہ اٹھنا، یہ ساری چیزیں مینج کر کے ایک آدمی چل رہا ہے، لیکن اس کی یہ ساری محنت برباد ہو جائے گی اگر وہ اس کے رزلٹ کو اپنے اوپر مسلط کر لے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر وہ یہ ٹینشن لینا شروع کر دے نا کہ اس کا رزلٹ نکل رہا ہے، صحت میری بننی ہے لازمی، تو یہی چیز اس کی صحت کے خراب کرنے کا، کیونکہ صحت کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے بے فکری ہو، ٹینشن نہ ہو۔ اسٹریس اور ٹینشن سے تو آدمی کا بیڑا غرق ہو جاتا۔ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ صحت کو مسلط کر لیتے ہیں، ہائے یہ نہ ہو جائے، ہائی یوں نہ ہو جائے، ہائی یوں نہ ہو جائے، بھائی یہ بھی نہ، چھوئی موئی بن گئے، یہی چیز ان کو ڈپریشن میں لے گئی۔ تو آپ نے اسباب اختیار کرنے ہیں، بن گئی ٹھیک ہے، نہیں بنی تو کون سا یار، ہم نے قیامت کا اعلان کر کے تھوڑی جانا ہے، وہیں جانا ہے جہاں بیمار لوگ گئے ہیں، ہم بھی مر جائیں گے، وہ بھی مر جائیں گے، فنش کہانی، کتنے دن زندہ رہنا ہے ہم نے۔ تو خوش آدمی صحت مند ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، بھلے اس کے پاس پیسے نہ ہوں۔ تو اس لیے ہاں، تو میں پہلی بات یہ عرض کر رہا تھا، دو اہم چیزیں ہیں۔ پہلا چیز کیا؟ دنیا کو مسافر خانہ سمجھے انسان، جب مسافر خانہ سمجھے تو کامیابی کے اسباب اختیار کرے گا، کامیابی کو دماغ میں مسلط نہیں کرے گا۔ اللہ دے دے کامیابی ٹھیک ہے، نہیں دے تو بھی ٹھیک۔ دوسری چیز اللہ پہ توکل۔ توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ نے جو قانون بنایا ہے عمل کا، میں اس کو تو فوکس کروں گا، ہر کامیابی کا سبب میں اختیار کروں گا، نتیجہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، نتیجہ جو بھی نکلے چاہے الٹا نکلے وہ میرے لیے بہتر ہی ہوگا۔ میں بار بار مثال دیتا ہوں نا یعقوب علیہ السلام کی، ساری زندگی ٹینشنوں میں، سارے نتیجے الٹے ہی نکل رہے ہیں، ایک بچہ گم ہوا پھر دوسرا بھی گم ہو گیا، لیکن اللہ پہ توکل کر رہے ہیں، جو ہو رہا ہے میرے حق میں کیا ہو رہا ہے؟ بہتر۔ رزلٹ کیا ہوا؟ بہتر ہوا نا، رزلٹ سب سے اچھا ہوا۔ زکریا علیہ السلام کو اولاد ہی نہیں مل رہی، دعائیں مانگ مانگ کے آخر میں اولاد ملی، ایسی ملی کہ پیغمبر دے دیا اللہ نے، پیغمبر مل گئے ان کو۔ تو یعنی حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، یعنی ان دو باتوں کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں ان کی زبان میں، کہ رضا بالقدر، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد، کہ جو میرے ساتھ ہوگا وہ میرے حق میں بہتر، بس میں اس پہ راضی ہوں، میں خدا نہیں ہوں، خدا کوئی اور ہے، بس جو ہوگا کیا ہوگا؟ بہتر۔ لیکن اس کا دیندار لوگ غلط مطلب لیتے ہیں، جو ہوگا بہتر ہوگا، لہذا بھاڑ میں جائے، جو مرضی کرنا ہے کرتے رہو بیٹھ کے، ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے گا، یہ غلط مطلب ہے۔ ابے شوگر کا مریض لڈو کھا رہا ہے بیٹھ کے، اس کو کوئی سمجھا رہا ہے بھائی یہ تیرے کھانے کی چیز نہیں ہے، مرے گا، وہ کہے گا میں اللہ کی تقدیر پہ کیا ہوں؟ راضی ہوں۔ یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ نے حماقتوں کے سارے کام کر لیے، آپ کمانے کی کوشش نہیں کرتے، جب بیوی بچے صلواتیں سناتے ہیں ڈپریشن میں جاتے ہیں، اور پھر جب ڈپریشن سٹریس ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں مفتی صاحب نے کہا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی چیز کی ٹینشن نہ لو، لہذا میں اس کی ٹینشن نہیں لے رہا۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اپنی طرف سے آپ نے کامیابی کے تمام اسباب اختیار کرنے ہیں، پھر نتیجے کی ٹینشن نہیں لینی، پھر اللہ کی مدد ہوگی۔ اگر اپنی حماقتوں کی وجہ سے آپ پر آزمائشیں آئی ہیں، اس میں اللہ آپ کے دل کو صبر کے لیے نہیں تھامتا۔ علماء کہتے ہیں
آپ کی حماقت سے جو پریشانی آئے گی اس میں آپ کو صبر کی توفیق نہیں ملتی. آپ نے کام صحیح کر رہے پھر بھی اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی, اس آزمائش میں اللہ کی طرف سے صبر کی توفیق ملتی, اللہ دل کو تھام لیتا ہے. آج کل جو آزمائشیں اور ٹینشنیں آ رہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے نہیں آ رہی, وہ میری اور آپ کی حماقتوں سے آ رہی ہیں. سمجھتے ہو ان میں سب سے بڑی حماقت جو ہماری پاکستانی قوم کا بلکہ اکثر مسلم قوم کا المیہ ہے وہ حماقت ہے سستی اور کاہلی. یہ جو میں باتیں کرتا ہوں میں اپنے لیے بھی کرتا ہوں کہ مجھے بھی ہدایت ملے. آپ یہ نہ سمجھیں مفتی صاحب پتہ نہیں کتنے چست اور ایک دم صبح 4 بجے اٹھ کے ان کی ایکٹیویٹی شروع, اور ایک دم یہ نہیں, میں اپنے لیے بھی کر رہا ہوتا ہوں کہ مجھے بھی اللہ توفیق دے. ہم لوگ کسی بھی چیز کے اسباب کو بالکل بھی اختیار بولو نہیں کرتے. جیسے آپ کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا, نہیں دماغ لگا, چھوڑ دو پڑھائی, لیکن جس کام میں دل لگ رہا ہے وہ تو کرو پھر, ٹھیک ہے, کچھ اور تو کرو, ٹھیلا ہی لگا لو. یہ جو سارا دن پڑے ہوئے ہیں نا پوستیوں کی طرح, یعنی دیکھو ایک ہوتا ہے آرام. آرام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جب آپ اہم کاموں میں تھک جائیں تو باڈی کو کیا دیں؟ آرام. تو آرام مقصد نہیں ہوتا, آرام اہم کاموں کے لیے باڈی کو دوبارہ سے تیار کرنا, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ریسٹ. سمجھتے ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ریسٹ. ہمارے ہاں المیہ یہ ہے آرام مقصود ہے. کام جب سر پہ مجبوری میں عذاب میں ٹینشن میں آتا ہے نا کہ مر نہ جاؤں, پھر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بس. ہر آدمی کی خواہش ہے میں پڑا رہا ہوں آرام سے, اللہ یہ کہ کوئی آسمانی آفت نہ, آسمان نہ پھٹ جائے, کوئی بہت بڑا عذاب نہ آ جائے میرے اوپر. جیسے آپ دفتر جاؤ گے تو دفتر آپ اس وقت تک نہیں پہنچتے جب تک کہ آپ کو یقین ہے کہ اب مزید لیٹ ہوا تو اب باس کی طرف سے صلواتیں سننے کو ملیں گے. اب اٹھنا مجبوری بن چکی ہے. تو اس کا مطلب آرام اصل تھا, کام کیا ہو گیا؟ ایک جزوی. یہی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو یہ لائف اسٹائل صحیح نہیں ہے. اس میں آپ کو اگر ناکامی ملے گی تو یہ ناکامی اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ کس کی طرف سے ہے؟ آپ کی طرف سے. آپ اگر صبح شام الٹی سیدھی چیزیں پھوڑ پھاڑ کے آپ نے برابر کر دی ہیں اور پھر آپ کا کولیسٹرول لیول بڑھ گیا, آپ کو ہارٹ کے مسائل شروع ہو گئے, آپ کو شوگر, آپ کے گردے میں مسئلے, تو یہ بیماری اللہ کی طرف سے نہیں ہے. یہ کس کی طرف سے میرے بھائی؟ آپ کی اپنی حماقتوں کی وجہ سے. اس لیے ان بیماریوں میں, آج کل بیماریوں میں عام طور پہ صبر کی توفیق مل نہیں رہی ہوتی, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ کس کی حماقتوں سے ہوتی ہیں؟ اللہ کی. اور اس میں تسلی بھی نہیں ملتی. جب آدمی روتا ہے کہ وہ اس وقت مجھے کہہ رہے تھے یہ نہ کھا یہ نہ